کنارے اور عراق کے دوروں کے بعد بلنکن کی ترکی آمد۔ عراقی وزیراعظم کا ایران کا دورہ، دونوں ملکوں کا اسرائیل پر فوری جنگ بندی کے لیے زور۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں 4 افراد ہلاک، حزب اللہ کا سنگین نتائج کا انتباہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کو انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے باعث خطے کی بدلتی صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں یہ بلنکن کا تازہ ترین سٹاپ ہے۔ اس سے قبل اتوار کے روز انہوں نے غیر متوقع طور پر عراق کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے عراقی وزیراعظم محمد شیعہ السودانی سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو عراق میں امریکہ کے فوجیوں پر حملوں میں ملوث ہیں اور عراق امریکہ کی تنصیبات کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ عراق کے وزیراعظم اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کو عراق سمیت خطے میں پھیلنے سے روکنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عراقی وزیراعظم امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد پیر کے روز ایران پہنچے، جہاں انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ معتقدیم هر چه سریعتر باید بمباران‌ها قطع بشه۔ اس سے قبل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ سے تہران میں ملاقات کی۔ اسماعیل ہانیہ 2019 سے ترکی اور قطر میں مقیم رہے ہیں۔ ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے خامنئی کو غزہ کی تازہ صورتحال اور اسرائیلی حکومت کے جرائم کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کی تازہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ آیت اللہ خامنئی نے غزہ کے لوگوں کی استقامت اور قوت برداشت کی تعریف کی۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 9700 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں 4000 سے زیادہ بچے اور نابالغ شامل ہیں۔ اتوار کو ترکی کے علاقے ادانا میں امریکی ایئر بیس کے باہر فلسطینی حامی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں پولیس نے ہزاروں مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی۔ ترک میڈیا کے مطابق مظاہرین نے اڈے میں داخل ہونے کے لیے میدان عبور کرنے کی کوشش کی۔ اتوار کی سپہر احتجاج کرنے والی سینکڑوں گاڑیوں کا ایک قافلہ تقریباً 1000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے استنبول سے ادانا ایئر بیس پہنچا، جس کا اہتمام امدادی گروپ IHH نے کیا تھا، جس پر اسرائیل نے حماس سے روابط رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مقامی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم احتجاج میں شریک افراد کی تقریریں سننے کے لیے اڈے کے قریب جمع ہوا۔ بہت سے مظاہرین نے پلے کارڈز کے ساتھ ساتھ ترکی اور فلسطینی پرچم بھی لہرائے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد سے فلسطینیوں کی حمایت میں متعدد مظاہرے ہو چکے ہیں۔ استنبول اور انقرہ میں اسرائیل کے سفارتی مشن کے باہر مظاہروں کے بعد تل ابیب نے ترکی سے اپنا عملہ واپس بلا لیا ہے۔ جنوبی لیبنان میں ایک کار پر اسرائیلی حملے میں 3 بچے اور ان کی دادی ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ کے ایک قانون ساز نے اس حملے کو خطرناک پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل اور حزب اللہ 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 2006 کی جنگ کے بعد سے سرحد پار ہونے والا یہ بدترین تشدد ہے۔ امریکی ریاست اوہایو کے شہر سنسناٹی میں کار میں سوار ایک شخص نے بچوں کے ایک ہجوم پر گولیوں کے 22 راؤنڈ فائر کیے، جس سے ایک 11 سالہ لڑکا ہلاک اور 4 دیگر بچے اور ایک خاتون زخمی ہو گئیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کے میئر آفتاب پوریوال نے شوٹنگ کو افسوسناک اور ناقابل تصور قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک رہائشی محلے میں ایک مقامی پارک اور ایک ایلیمنٹری اسکول کے قریب پیش آیا۔ پولیس واقعے کا محرک اور ذمہ دار کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور کے پاپ کے عالمی سطح پر معروف میوزک بینڈ بگ بینگ کے فنکار جی ڈریگن منشیات کے مبینہ استعمال پر پوچھ گچھ کے لیے پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جی ڈریگن نے منشیات کے استعمال کے الزامات کو مسترد کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جی ڈریگن کو منشیات کے مبینہ استعمال کے الزام میں قانون کی گرفت میں لایا گیا ہو۔ پولیس نے اکتوبر میں آرٹسٹ سے پوچھ گچھ کے لیے مقدمہ درج کیا اور اس پر ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔